जरा ये वीडियो देखिएगा। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही, और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आपने सुना, हमारे जो आरसीएम के डिफेक्टो चीफ, क्या कह सकते हैं इनको, फरमा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। और ये कि आयरन डोम की तो क्या ही बात है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो उसको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, इनकी दुआ को कबूल करते हुए। और क्यों ना कबूल करें, ये इतने बड़े आदमी हैं कि इनको देख के शायद लूत अलैहिस्सलाम भी कहते होंगे कि यार मेरे तो थोड़े से फॉलोअर्स थे, इंजीनियर के कितने लाख फॉलोअर हो गए हैं। और तीसरी बात ये कि इंजीनियर को डील कर लेनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले ये कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ये जो रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जब मुस्लिम उम्मत से बात करते हैं तो जैसे लिटरली भेड़ के खाल में भेड़िया होता है कि अंदर बैठकर, इनको मैं ज़्यादा डेंजरस इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में सेकुलर और भी हैं, लेकिन वो क्लियर हैं। उन्होंने बता दिया अपना कि भाई हमारे लिए नाच गाना शराब वेस्ट हमारे डैडी, ये सारा ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया। ये जो तबका है, ये दाढ़ी पगड़ी टोपी ये पहन के ये अंदर से घुस के वारदात करते हैं। यानी इस आदमी ने जो ये कह रहा है कि मैं टोंट के तौर पे नहीं कह रहा कमर तोड़ दी है, हालांकि जिस आदमी के लहजे में कोई अफसोस होता है या जिसकी का मकसद ही होता है कि मैं अफसोस करूं, उसके लहजे से ये नज़र आता है, पता चलता है कि वो कहता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, ईरान के साथ ज़्यादती हुई है, ईरान को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए एंड सो फोर्थ। नहीं, देखिए जी, सच्ची बात है, इनके तो दावे धरे के धरे रह गए हैं। उन्होंने तो आके कमर तोड़ दी है। कमर क्या तोड़ दी है कि वो रवायती सहूनी दजल जो मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि एक जब न्यूक्लियर डील हो रही है उसके दौरान धोखे से ईरान पे हमला कर दिया। ईरान को हम ज़रूर कहेंगे कि उनके डिफेंसेस ऊपर होने चाहिए, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, जो इस वक्त जो ज़ायनिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने ईरान को फ्लैट कर दिया है, हमने ईरान के कमर तोड़ दी है, हमने ईरान का ये कर दिया, वो जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है इस तरह से प्रमोट करना, उसमें से ये तासुर देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो मुसलमान हो चुप करके खामोश हो जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आदमी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा ये क्यों होता है कि आप लेट जाओ। सारी ज़िंदगी हुसैनियत फरोशी की हो जिस आदमी ने, एंड में आके, एंड में देखिए ना, जब लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब हम जाहिर सी बात है उस तरह से तो जवान नहीं है, मैं भी 40 क्रॉस कर चुका हूँ, ये साहब भी मुझसे शायद साल दो बड़े होंगे, ये भी उस तरफ जा रहे हैं कि अब हम सेकंड इनिंग्स में जा चुके हैं। यहाँ पे लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र ज़्यादा होती है बनिस्बत जवानी के। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ज़ायनिस्ट लैंग्वेज को ऐसे प्रमोट कर रहा है, उसकी कमर तोड़ दी। आयरन डोम को देखे क्या हो गया, ओ भाई उसकी कमर तोड़ दी। ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जो बग़ैर किसी सपोर्ट के, अब तो उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, आगे पीछे मुसलमान मुल्क भी इकट्ठे शुरू हो गए हैं, कोई स्टेटमेंट भी जॉइंट आ गया, कोई 20 मुल्क हैं जिसमें अरब अजम के मुसलमान हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर स्टेटमेंट भी दी है। चाइना, रशिया, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ रैली अराउंड करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जब ईरान ने काम शुरू किया था, ईरान अकेला था, और ईरान ने जिस दिलेरी के साथ काम किया वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा कि इसराइल को अब तो पाकिस्तान में भी अक्रॉस, यानी कि सारे जो मसालिक हैं वो भी इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल को पहली बार पता चला है कि हमला कहते किसको हैं, यानी कि पहली बार उसने ये मिसाइल और रॉकेट्स ये बरसते देखे हैं, बमबारी देखी है अपने आप पे। और उसके अलावा आप अक्रॉस द मसालिक, मैंने सिर्फ एक जो मकतबे देवबंद के बड़े आलिम है मैंने उनका हवाला दिया, अक्रॉस द बोर्ड ऐसा ही चल रहा है, इंटरनेशनली ऐसे हो रहा है। इवन वो लोग कि जो बड़ी सख्त राय रखते थे ईरान के बारे में, वो भी कह रहे हैं कि देखो भाई, आपका अकीदे का इख्तलाफ हो सकता है, वो एक और चीज़ है, लेकिन आपको इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी है हमें वो चाहिए। और ये आदमी क्या कह रहा है, ये मुस्लिम उम्मा को अंदर से कह रहा है कि देखो उन्होंने तो कमर तोड़ दी है, वो सुपीरियर हैं, वो ये हैं, वो हैं। आपको अभी यकीन नहीं आता ना, तो इसी वीडियो से आप एक और चीज़ देख लें। इसने इस वीडियो का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डेडिकेट किया है बाइकॉट्स के खिलाफ। अब ईरान और इसराइल के मामले में आप तबसरा कर रहे हो तो बाइकॉट्स का जिक्र आ सकता है, बीच में कोई गुंजाइश बनती है। सोचें कि इसने क्यों उसका जिक्र किया, क्यों इसने एक सिग्निफिकेंट टाइम डेडिकेट किया बाइकॉट्स के खिलाफ। कि अब जब कि उम्मत इकट्ठी होना शुरू हो गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में ये मूवमेंट इंटेंसिफाई हो जाए कि पहले आपने गजा के लिए बाइकआउट किया था, अब आप ईरान के लिए बाइकआउट करें। इसने पहले से प्रीएम्प्ट किया हुआ, उसको पहले से प्रीएम्प्ट किया हुआ कि कहीं इसराइल बहादुर नेतन्याहू साहब, ये भी आप वीडियो में देखिएगा, उसको कह रहा है नेतन्याहू साहब जो हैं, बड़ी इज्जत के साथ बात कर रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस आदमी ने, मैं तो कहूँगा जो बकवास किया था वो सबको पता है। बाबों के बारे में अब नकले कुफर नबाशिद यहाँ तक कह चुका है कि तोमीद शाही कोई नहीं, यानी कि जो इस्लामी बुजुर्गों से आपको उनके बारे में जो चीज़ें मंसूब हो गई हैं या उन्होंने गलत भी कही हैं, ये भी हो सकता है, इंसान हैं, और हम कहते हैं कि अंबिया, उनका मामला और है, बाकी बशरी तकाजे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उनको आप जानवरों से तशबीह दे दें। नेतन्याहू आपका क्या लगता है कि वो आपके लिए इतना काबिल एहतराम है?
یہ سارا کے سارا اگر اسٹرکچر سمجھے نا اس آدمی کی سوچ کا تو آپ کو سمجھ آئے گا. ابھی کسی نے پاکستان میں بائیک آؤٹ کی بات نہیں کی کہ عام آدمی کس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ایک جو ہمارا اس وقت جو مسلم بردرلی کنٹری ہے اس کے ساتھ عام آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے. سوچ ڈیولپ ہوگی کہ یار چلو اب بائیک آؤٹ کو انٹینسیفائی کرو. اس نے پہلے پریمپٹ کرنا شروع کر دیا بائیک آؤٹ نہ کرنا بڑی بری بات ہے. اور اکانومی وائز اس کی حالت اس کی جہالت ایسی ہے کہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ KFC وغیرہ کو چھوڑ کے جائیں گے تو کون لائف ٹائم ان کی ذمہ داری اٹھائے گا. وہ جاہل انسان کچھ تو خود کو امبیرس کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرو. پاکستان سے KFC چلا جائے گا تو لوگ برگر وغیرہ کھانے نہیں چھوڑ دیں. اس کے الٹرنیٹیو ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ اسکلڈ لیبر ہے, یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ جو پچھلے عرصے میں پاکستان کے لوکل بیوریجز, پاکستان کا فاسٹ فوڈ جتنا زیادہ یہ بڑے بڑے نام اوپر آئے ہیں, یہ کیا خیال ہے یہ اسکل کہاں سے آئی ہے؟ جو دوسری طرف سے کام ڈاؤن ہوا ہے وہ اس طرف لوگ آ گئے ہیں. اب وہ سارے فگرز, یہ میرا ویڈیو کا مقصد نہیں ہے کہ سارے فگرز میں آپ کے سامنے شیئر کروں. ڈیپلی ہرٹ پاکستان میں بھی ہوئے ہیں, لیکن کوئی جو اسکلڈ لیبر ہے, ورک فورس ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, بیکاز وہ ہمیشہ شفٹ ہو جاتی ہے ٹو دی کمپیٹیٹر. ایک کامن سینس ہے, لیکن ہم بات جس کی کر رہے ہیں وہاں پہ کامن سینس کا کیا تعلق ہے. دوسری بات چلتے ہیں آئرن ڈوم کی طرف, جو اس آدمی نے بہت زیادہ اچھالی. وہاں پہ دیکھو جی تو دنیا کا مانا ہوا سسٹم اور پتہ نہیں کیا ہے. پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کوشچن اٹھا رہا ہے کہ آئرن ڈوم کیا فیل ہو گیا ہے. بٹوین دا لائنز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ہو گیا ہے. خود اسرائیلی جو انہوں نے جو فگرز دیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% کے لگ بھگ, کچھ کے مطابق 90% کے لگ بھگ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. بات صرف آئرن ڈوم کی بھی نہیں ہو رہی. اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم, جس میں آئرن بیم بھی ہے, جس میں آئرن ڈوم بھی ہے, جس کے اندر ڈیوڈ سلنگ بھی ہے, ایرو بھی ہے, یہ سارے فیل ہوئے ہیں. تبھی تو حائفہ میں, تل اویو میں جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے وہ مٹیریلائز اس طرح سے نہیں ہوئی کہ انجینئر صاحب نے جا کے یہاں سے چیخ ماری ہوگی کہ تھوڑا تل اویو تو شاہی کوئی نہیں تو بلڈنگیں اڑ گئی ہوں گی. ایسے نہیں ہوا. میزائل گرے ہیں وہاں پہ. اٹ ہیپنڈ. 24 لوگ مرے ہیں. یہ تعداد بہت زیادہ بھی ہو سکتی تھی اگر وہاں پہ یہ جو زیر زمین بنکر ہیں اگر وہاں پہ ان کو شفٹ نہ کیا جاتا. انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. اسرائیل نے اس سے پہلے ایسی تباہی نہیں دیکھی. کیوں اتنی بڑی تباہی ہوئی وہاں پہ؟ اس لیے کہ وہاں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور ہوا ہے. اس کے اندر گلچز ہیں, اس کے اندر پرابلمز ہیں. دنیا بھر کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ سسٹم نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا کو غلط فہمی تھی. اور یہ تو بڑی پرانی ایک صہیونی ٹیکنیک ہے کہ اتنا بڑا تاثر اپنے بارے میں دو کہ کیا ہی بات ہو جائے. انجینئر آپ کو ان سولوشنز کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گا کہ اس وقت ان کی جو پرابلمز ہیں اس پہ کیسے آپ زیادہ پریشر ماؤنٹ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ بتائے گا کہ دیکھیں جناب آئرن ڈوم نے تو کیا ہی کمال کر دی. کیا آئرن ڈوم نے کمال کر دیا ہے بھائی؟ $50,000 کا ان کا ایک راکٹ ہے جو انٹرسیپٹ کر رہا ہے. $50,000 کا ایک. اور جو ایران وہاں پہ بھیج رہا ہے جو ہائپر سونک ہے وہ تو اس سے مہنگے ہیں, لیکن جو اس کو جو کنفیوز کرنے کے لیے جو وہاں پہ ڈرونز جاتے ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. اور یہ جنگ اگر بڑے لیول پہ چلی جاتی ہے تو پھر جو اسرائیل کو میزائل پھینکنے پڑیں گے وہ جو انٹرسیپٹر ہیں ان کے جو انہوں نے امریکہ سے لیے ہوئے ہیں اس کی قیمت ملینز آف ڈالرز میں ہے ایک میزائل کی. یہ آئرن ڈوم کے تو ہیں چھوٹے راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے والے. لیکن میں نے بات کی ہے کہ سارے کا سارا جتنا ان کا ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, میں نے سب کا نام لے لیا آلموسٹ تھاٹ کو چھوڑ کے یہ سارے کے سارے فیل ہو رہے ہیں. لیکن جب ان کے بھی میزائلز ہیں وہ کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں جو بڑے تھوڑے پیسے. مثال کے طور پہ ایران کا ایک پرٹیکولر میزائل ہے جس کی اراؤنڈ کو $20,000 قیمت ہے, اس کو انٹرسیپٹ کرنے والا اس کی کچھ $1 ملین قیمت ہے. تو جنگ کتنا عرصہ سسٹین کرے گی؟ اسرائیل کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن جب آپ کے نزدیک یہ ہو کہ آئرن ڈوم جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, میں نے پاکستان میں زائنس لینگویج عام کرنی ہے, میں اس وقت ان کا کوئی یہاں پہ ایجنٹ خود کو سمجھنے لگا ہوں, دیٹ از اف ہی از ڈوئنگ دیٹ. اورین کارپوریشن والا ان کا تو کام یہی تھا نا کہ اندر سے ہم نے ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو اندر سے توڑیں. یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے, اس میں کبھی کسی سیپریٹ ویڈیو میں بات کروں گا. تیسری چیز جو انجینئر نے کہی وہ یہ کہی کہ ایران ڈیل پہ آ جائے. یار ایک آدمی میں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا کہ میں پبلک اسپیکر ہوں, میں پبلک میں جا کے بات کروں تو میں تھوڑا سا ریسرچ کر لوں, میں پڑھ لوں. میں نے کل اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے کہ کریڈیبل بات کی جاتی ہے. نو دس مین. وہ جاہل انسان کچھ دیکھ تو لو کہ ایران ڈیل کے لیے ہی نیگوشیٹ کر رہا تھا, اس نیگوشیشن کے اندر ہی اٹیک ہو گیا ہے. ایران کیا ڈیل سے نہ کر رہا ہے؟ اس سے پہلے جو ڈیل ہو رہی تھی کیا ایران نے اسے نہ کی تھی؟ اس ڈیل میں کون تھا؟ ایران تھا, چائنا تھا, رشیا تھا, یورپ تھا, امریکہ تھا. سارے بڑے بڑے پلیئر اس کے اندر شامل تھے. لیکن وہ ڈیل کس نے ختم کی تھی؟ ٹرمپ نے کی تھی 2018 میں. ابھی جو آدمی کہہ رہا ہے نا کہ ٹرمپ نے چھوٹی سی ونڈو رکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ آؤ ڈیل سائن کر لو, اور ڈیل پہ نیگوشیشن ہو رہی تھی, اور جو چیف نیگوشیٹر تھا ایران کی طرف سے اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. واٹ کائنڈ آف اے اسٹوپڈ مین ہی از. کچھ تو پڑھ لیا کرو, جسٹ گوگل دا ڈیم تھنگ. زیادہ اگر کتاب وغیرہ پڑھنے کا مسئلہ ہے تو ایران نے ڈیل سے کبھی نہ نہیں کی ہے. اور بائی دا وے
ایران سے جو فائدہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے نا بڑا، جس زمانے میں ٹرمپ نے یہ ڈیل جب اس نے یہ بلو اپ کی تھی تو ایران کی نیوکلیر انریچمنٹ 3.7% سے بھی کم تھی. اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی بھی ان کا کوئی پروگرام ایسا نیوکلیر پاور کا نظر نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ بم نہ بنائے. وہ IAEA والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیوکلیر بم بنانے کا وہاں پہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا، کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی. ڈیل کرنے کو وہ تیار ہیں، جو ڈیل کر رہے ہیں ان کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، اور بیچ میں کہہ دیتا ہے کہ نہیں انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے ظلم کیا ہے. وہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم انہی کو گلوریفائی کیے جا رہے ہو اور سلوشن یہ دے رہے ہو؟ اور ان کا آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ان کا پروپیگنڈا چینل ہے RCMs کا، کیا نام ہے اس کا، مسلم ٹوڈے، آپ اس کے نیچے کامنٹس جا کے دیکھیں کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کہ تم یار نہ کیا کرو ان ٹاپکس پہ باتیں، تمہیں نہیں پتا، تم بڑا پروفیسر بن کے ایران کو مشورہ دے رہا ہے. میرا تو مشورہ ہے کہ ایران اگر ایسا کر لے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. I controlled it this time. ایران آخر میں یہ ڈیل ہی ہوگی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان انڈیا کی اینڈ میں گفتگو ہی ہوئی ہے، 65 کے اینڈ میں بھی ڈیل ہی ہوئی تھی، بات ہی ہوتی ہے، ہمیشہ ڈیل پہ ختم ہوتا ہے. تم کون سا لوگوں کو ایسا سلوشن دے رہے ہو جو تمہارے سے پہلے دنیا کو نہیں پتا تھا؟ اینڈ میں ڈیل ہی ہونی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت تمہارے پاس اگر انفلوئنس ہے تو تم اسلامی دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا تم یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ مسلمانوں تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے، اب ٹیکنالوجی ہے، وائی فائی ہے، امریکہ کے اندر ٹرمپ چونکہ امریکہ فرسٹ کے نعرے پہ آیا تھا، تم سوشل میڈیا پہ ایسی کمپینز لانچ کرو، ایسا ٹریمنڈس پریشر بلڈ کرو کہ امریکہ کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ہم اسرائیل کی اس بین الاقوامی دہشت گردی کے ساتھ اپنا پیسہ نہیں اب لگائیں گے، ہمارا ٹیکس کا پیسہ نہیں جائے گا. 1200 جگہوں پہ سیملٹینیسلی پروٹیسٹ ٹرمپ کے ساتھ ہو چکا ہے. لیٹ اس سی کہ ہم اس کو 2400 جگہوں پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ کیسے لے کے جا سکتے ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے امریکہ کے اندر بڑے ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے امریکہ کی سینئر ملٹری لیڈرشپ جو اب منحرف ہو گئے ہیں ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یار یہ تو بیوقوفی ہے. اس میں میگریگر کو دیکھ لیں آپ، اسکاٹ ریٹر، اس طرح کے اینالسٹ ہیں کہ آپ ان سے کولیبریٹ کریں، ایک پیراڈائم ڈیولپ کریں کہ مسلمانوں تم یہ کر سکتے ہو. 1 بلین ٹویٹس تمہاری جانی چاہیے اگلے ایک ہفتے کے اندر کہ ایک سوشل پریشر بلڈ ہو کہ امریکہ کو اس جنگ سے دور کیا جائے. اسرائیل خود بخود دور ہو جاتا ہے. یہ اس پہ بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ تمہاری کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم ڈیل کر لو. یہ ساری سمری، ٹوٹل سمری ہے اس کی آزادی کی بات کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے بچوں کو بچاؤ، اس سے خود بچو. اس سے دجال کے فالوورز کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا یہ تو ہوگا نا کہ وہ دجال کے فالوور ہیں. آئی ہولڈ کہ ان کا اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھیں گے اور انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ دجال کے فالوور ہیں. جب آپ کو مسئلے کی سمجھ آتی ہے نا تو آپ اس کا حل کرتے ہیں، لیکن ہم اسے مسئلہ ہی نہ سمجھیں. آج آپ دجال صغیر کے فالوور ہیں، آپ اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کو ان فالو کرنا، اس کی ریٹنگ ڈاؤن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس گناہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہوں گے. فتویٰ کسی مولوی سے آپ لے لیجئے گا کہ یہ آدمی مسلمانوں کے اندر بیٹھا ہوا جو اس کے قادیانیوں کے حوالے سے جو اس کے نظریات ہیں، اسرائیل کے حوالے سے جو اس کے نظریات ہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے جو نظریات ہیں، مسلم علماء کے بارے میں اس کے جو نظریات ہیں، سیکولرزم کے حوالے سے جو نظریات ہیں، ساری چیزیں آپ اکٹھی کر کے دیکھ لیں. پھر بھی آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اس کا دجل جہاں جہاں پھیلے گا اور کوئی ان انیشیٹڈ مائنڈ، غیر تربیت یافتہ ذہن جو اس سے متاثر ہوگا، اس میں آپ کا بھی کردار ہوگا. یہ بات اب میں مفتی نہیں ہوں، کسی جید مفتی سے آپ یہ فیصلہ کرا لیں کہ اگر ایک غلط بات ہے میں پروموٹ کر رہا ہوں. تو قرآن میں ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ غلط بات کو پھیلایا جائے، الا جہاں ظلم ہوا وہ ایک اور چیز ہے. اس لیے اس کے گناہ جاریہ میں بلا وجہ آپ شامل نہ ہوں. یہ ایسا دجال صغیر ہم لوگوں میں آیا ہوا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ واردات داڑھی اور پگڑی کے ساتھ کر رہا ہے. اسلام میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، جو پہلے ہوئے ہیں وہ بھی فٹ نوٹ تاریخ کا بنے گا یہ بھی. But the question is, would you be part of that footnote or would you be part of the glorious history of Islam that is still been developing? سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت